حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، یعنی ایک فطری طریقہ ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، یعنی جسم، اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی۔ مثلا ہاتھ پاک ہے، اگر عورت آٹا گوندنا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ جس بستر پہ سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ جو کپڑے پہنتی ہے ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے۔ حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، یعنی انٹرکورس منع ہے۔ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ۔ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے، عمل قوم لوط کی طرح، یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1 دینار 4 گرام سونا یا نصف دینار 2 گرام صدقہ کرے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے دراصل عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا، کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نسبت، اور کئی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشنز کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے، اس لیے منع کیا گیا۔ اور صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اس ڈر سے کہ پیسے جائیں گے، کیونکہ پیسے کا جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بعض اوقات، یا پینلٹی یا جرمانہ یا فائن کہہ لیں، تو اس لیے یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بنایا گیا۔ حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے۔ باقی مناسک حج کیا ہیں؟ مثلا احرام پہننا، اسی طرح عرفات جانا، منا جانا، کنکریاں مارنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں، لیکن طواف نہیں ہو سکتا۔ شروع میں صحیح ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے اس لیے صحیح کرنا بھی درست نہیں۔ حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی، یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی۔ تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی؟ طواف، نماز، روزہ۔ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خاص سورج غروب ہونے سے 1 لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے۔ حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ روزہ کی قضا ضروری ہے۔ حائضہ کے لیے روزہ کی قضا ہے، نماز کی نہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے نا کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اس دن کا ہو جاتا ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اگر نہیں کھایا پیئیں گے تو روزے کا ثواب مل جائے گا، ایسی بھی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کیا کا ملا؟ ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے یا الٹا گناہ ہے؟ یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کہا؟ اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر؟ یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں ہیں۔ بہت سے لوگ بسا اوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر، دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی، اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی، اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا۔ تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے، کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں جو ایک تکلیف کی یا اذیت کی کیفیت ہوتی ہے
اس کا صلہ بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا نا یہ. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے. جیسے بعض اوقات پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی کیفیت ہے، تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ اجر کا سبب ہے. اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا اجر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے، جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلا تہجد کی روٹین آپ بناتے ہیں یا نمازوں میں خشوع خضوع کی روٹین بناتے ہیں، ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے. اب کیا ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی ہوئی، بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے، دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی.